بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس مقدس سرزمین ملک پاکستان کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے حاصل کیا تھا۔ ہمارے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بچے شہید ہوئے، عورتوں نے اپنی عزتیں لٹوا دیں، اس کی خاطر، اس نظریے کی خاطر کہ اس ملک کے اندر ہم پہنچ کر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایک ٹکڑا حاصل کیا اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، لیکن ہماری بدبختی، بد نصیبی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کی لاج نہ رکھ سکے۔ اس ملک کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی بدبخت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی، آپ علیہ السلام کے صحابہ کی، اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی گستاخیاں کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن ہماری قومی اداروں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے خلاف خود مدعی بنا کریں، ان کے خلاف خود کارروائی کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا آئین اور قانون بنوا دے جو کہ مضبوط ہو، کہ جب بھی ایسا کوئی عمل ہو، ایسا بدبخت کوئی گستاخی کرے تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے۔ تو انہی حالیہ دنوں کے اندر ایک سیاسی جماعت کے لیڈر شیر افضل نے ایک گستاخانہ ٹویٹ کی، سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مریم نواز کا آپس میں موازنہ کیا۔ جب اسے اس کی حساسیت کا علم ہوا تو اس نے اسے ڈیلیٹ بھی کر دیا، لیکن اس نے گستاخانہ عمل کیا۔ اس نے اگر جس طرح بھی کیا، لیکن اس نے ایک گستاخی کی ہے، چاہے بغض و عناد کی وجہ سے کی، کم علمی کی وجہ سے کی۔ اسے چاہیے کہ وہ علی الاعلان توبہ کرے، کلمہ پڑھے، دوبارہ نکاح کرے، اور سب مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس کی وہ معافی مانگے۔ تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کے خلاف وہ کارروائی کریں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیدہ ہند کون تھیں۔ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل نام ہے ہندہ نام نہیں ہے، بلکہ سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ، ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ تھیں، اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ جو آدمی بھی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے، ہم اسے امان دیں گے، اسے امان حاصل ہے، اس کی جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ تو فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، سیدہ ہند نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کے ایک اصول اور قانون ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے پہلے کی جتنی بھی گناہ ہیں، زمانہ کفر کے، زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کی برکت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، سیدنا ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انہوں نے جو بھی گناہ کیے اسلام لانے سے پہلے، مسلمانوں سے جنگیں کی، جو بھی کچھ کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے سب معاف فرما دیا۔ حضور نبی علیہ السلام نے ان کی ایمان لانے کی گواہی دی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر انہوں نے اسلام لایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور ہمارے اور آپ کے ایمان لانے کی گواہی کون دے گا؟ نہ جانے ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، لیکن یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر کلمہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام ان کے ایمان لانے کے خود گواہ ہیں، ان کے جنازے پڑھائے آپ علیہ السلام نے، اور ان کے ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا۔ ان مقدس ہستیوں کا ذکر، اور جن لوگوں نے، جن مقدس خواتین نے، صحابیات نے
حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت فرمائی، ان کا ذکر 18 پارے میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرامن کاتبین ہیں، وہی لکھنے والے ہیں، ان کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کرامن کاتبین کے اندر۔ اور اسی طرح یہ مقدس خاندان ہے جو حضور نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جن کو میں نے بیٹیاں دیں اور جن سے میں نے بیٹیاں لیں یہ اللہ کے حکم سے کیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، خصوصاً سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ اپنی مرضی سے بالکل نہیں بول سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ جب تک ان کے پاس اللہ کا حکم نہ آئے، اللہ کا وحی نہ آئے۔ اللہ کے حکم سے یہ بولتے ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ ہی نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیاں فلاں فلاں صحابی کو دے دیں، ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیں۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلاں فلاں کی بیٹی سے خود نکاح کر لیں۔ تو اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یہ کام کیے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے نکاح کیا، اور سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور نبی علیہ السلام کی خوش دامن ساس تھیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کے ساس یعنی کہ سسر تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ساس ہوتی ہے اس کا مرتبہ ماں کی طرح، اور جو سسر ہوتا ہے اس کا مرتبہ باپ کی طرح ہے۔ گویا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور نبی علیہ السلام کی ماں باپ کی جگہ پر ہیں، ساس و سسر ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والدین ہیں۔ تو جس بندے نے یہ گستاخانہ حرکت کی ہے، شیر افضل نے، جو اپنے ایک لفظ سے وائرل ہو گیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں بہت بڑی چیز بن گیا ہوں، بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں، کہ اس نے کہا کہ ایک لفظ اس کا تھا کہ بڑھ گیا، اس لفظ سے وہ مشہور ہوا، اور اس نے اتنی بڑی حرکت کی، اتنی بڑی جسارت کی کہ ان مقدس ہستیوں کے خلاف اس نے بکواسات کی، اس نے گستاخانہ ٹویٹ کیا۔ اس سے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک درس عبرت ہے، درس سبق ہے کہ آپ جن لوگوں نے اس کا انتخاب کیا، جن لوگوں نے اسے ووٹ دے کر اسے لیڈر بنایا، وہ لوگ بھی اس کے برے فعل کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب وہ اچھا کام کریں گے، جو ہمارے لیڈران جن کا ہم نے انتخاب کیا، تو اس کا ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اور اگر وہ لوگ وہاں جا کر برے کام کریں گے تو ان کے برے کام کو بھی ہم ذمہ دار ہوں گے، ان کے گناہ میں ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ایسا وقت آئے، ایسا موقع آئے، تو ایسے لوگوں کا انتخاب کریں کہ جنہیں دین کا علم ہو، اسلام کا علم ہو، نہ کہ وہ سورہ اخلاص بھی نہ پڑھ سکیں، سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھ سکیں، بسم اللہ بھی نہ پڑھ سکیں۔ ایسے لوگوں کے انتخاب کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو لوگ علماء کے گستاخ ہوں، صحابہ کرام کی، ازواج مطہرات کے، حضور نبی علیہ السلام کے جو گستاخانہ کے خلاف باتیں لکھیں اور کریں، تو ایسے لوگوں کا ہمیں انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سچی محبت، آپ علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی، آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، صحابیات کی اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر وہ ہدایت کی قابل نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔